بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آل انکلوزیو کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج 77 سال بعد پہلی مرتبہ اسرائیل کو وہ درد محسوس ہوا ہے جو وہ غزہ اور دوسرے ممالک کو دے رہے تھے۔ یہ مناظر دیکھیے۔ اب تک آپ نے رات کے مناظر دیکھے ہیں اسرائیل کے کھنڈر ہونے کے، لیکن یہ دن کی روشنی کے مناظر دیکھیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ غزہ ہے، بھول جائیں، یہ غزہ نہیں بلکہ اسرائیل ہے۔ یہ تباہ حالت اس وقت اسرائیل کی ہے اور لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ رات کے وقت جو تباہی ہوئی وہ سب نے دیکھی، لیکن رات کی تاریکی میں شاید سب کچھ واضح نہ ہو سکا ہو۔ دن کی روشنی میں یہ منظر دیکھیے، آپ کو لگے گا جیسے کسی فلم کا سین دیکھ رہے ہیں جہاں پورا شہر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک بار ایران نے حملہ کیا ہے اور اس نے اسرائیل کو کھنڈا بنا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ تم غزہ پر جو بمباری کرتے ہو وہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل مکافات عمل ہے۔ اب جا کر اصل جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے صرف ایران کے اندر غدار نہیں خریدے بلکہ وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں۔ آج بھی اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم آیت اللہ کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں اور اسرائیل اس وقت مکمل خوف میں مبتلا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، ایئر اسپیسز بند ہیں۔ لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ایک دن پہلے انہیں معلوم ہوتا کہ اسرائیل کا یہ حال ہونے والا ہے تو وہ مہنگے ٹکٹ خرید کر ملک چھوڑ دیتے۔ اب نہ چارٹر طیارے جا رہے ہیں نہ کوئی اور پروازیں ہو رہی ہیں۔ جو صورتحال اس وقت اسرائیل میں ہے وہ اتنی تباہ کن ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایران نے اس بار اتنی بڑی تباہی مچائی ہے کہ نیتن یاہو کو اپنے بنکر سے نکل کر باہر آنا پڑا۔ بغاوت کے آثار پورے اسرائیل میں نمایاں ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 9 عمارتیں گرنے کے قریب ہیں۔ اس وقت اسرائیل کو امریکہ کی شدید ضرورت ہے۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ اگر امریکہ مدد نہیں کرے گا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام ناکام ہو چکے ہیں۔ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، پیٹریاٹ سب فیل ہو چکے ہیں۔ ایران کا اگلا ہدف ڈیمونا ہو سکتا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جس ملک نے ان پر حملہ کیا وہ نہیں بچ سکے گا۔ وہ بحیرہ احمر بند کر دیں گے، آگے تک حملہ کریں گے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی لیئرز ختم ہو چکی ہیں۔ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کی میزائل ساری سیکیورٹی کو پار کر کے ہدف پر لگتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے اسرائیل کی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ لوگ ان کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیارے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اس بار ایران نے ایسا حملہ کیا ہے کہ اسرائیل بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اسرائیل کے اپنے 65% لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جب فلائٹس کھلیں گی تو لائنوں میں لگ کر لوگ اسرائیل چھوڑ جائیں گے۔ اسرائیل کی حفاظت کے لیے سارا مغرب لگا ہوا ہے، لیکن تباہی پھر بھی ہو رہی ہے۔ اس بار ایران کی مدد صرف چین اور روس کر رہے ہیں، کوئی اسلامی ملک ان کی مدد نہیں کر رہا۔ سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران تنہا کھڑا ہے، اس نے قربانیاں دی ہیں، اس کے سائنسدان مارے گئے، آرمی چیف، صدر سب نشانہ بنے۔ اب اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران پر حملے میں شامل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں صلح کرا سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ آج اسرائیل کی عمارتیں شام اور غزہ کے کھنڈرات جیسی لگ رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ قیمت کیا چکانی پڑے گی۔ اس وقت اسرائیل مکمل تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایران کی ہزاروں میزائلیں تیار ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے اپنی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ایران اب دفاع نہیں بلکہ بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ آر یا پار کا معاملہ ہے۔ آل انکلوزیو کی اس ویڈیو کے نیچے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو ہر جگہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔